الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا إِلَى ثَمُودَ ثمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحًا صالح علیہ السلام کو ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی فَإِذَا هُمْ پس اچانک وہ فریقان دو گروہ تھے یختصمون جو جھگڑ رہے تھے قال سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم لم تستعجلون تم کیوں جلدی مانگتے ہو بالسیئۃ برائی کو قبل الحسنۃ بھلائی سے پہلے لولا تستغفرون اللہ کیوں تم بخشش نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے قالوا انہوں نے کہا اطیرنا بک اطیرنا اصل میں تطیرنا تھا ہم نے بدشگونی لی ہے بک تیرے ساتھ وبمن معک اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں قال طائرکم عند اللہ انہوں نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو وکان فی المدینۃ 9 رہط اور اس شہر میں 9 افراد تھے یفسدون جو فساد پھیلاتے تھے فی الارض اس سرزمین میں ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے تھے قالوا انہوں نے کہا تقاسموا آپس میں قسم کھاؤ باللہ اللہ تعالیٰ کی لنبیتنہ کہ ہم ہر صورت رات حملہ کریں گے اس پر وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پر ثم لنقولن پھر ہم ضرور ہی کہہ دیں گے لِوَلِيِّهِ اس کے وارث سے ما شہدنا مہلک اہلہ کہ ہم موجود نہیں تھے اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں وَمَكَرُوا اور انہوں نے چال چلی مکرن ایک چال وَمَكَرْنَا اور ہم نے بھی چلی مکرن ایک چال وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ سوچتے تک بھی نہ تھے فانظر پس دیکھیے کیفا کیا کان عاقبت امرہم ہوا انجام ان کی چال کا انا دمرناہم کہ ہم نے ہلاک کر ڈالا انہیں وقومہم اور ان کی قوم کو اجمعین سب کو فتلک بیوتہم تو یہ ہیں ان کے گھر خاویۃ بما ظلموا گرے ہوئے اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ لقوم یعلمون یقیناً عظیم نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ بچتے رہتے تھے سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم کی کئی صورتوں کے اندر موجود ہے اور یہ بات پہلے بھی میں درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں سورہ اعراف سورہ ہود سورۃ الشعراء سورہ قمر سورہ شمس اس میں قوم ثمود اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے سورۃ النمل کے اندر یہ تیسرا قصہ ہے۔ پہلا قصہ آپ نے سیدنا
موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا، اور اس کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ تیسرا قصہ بیان کر رہے ہیں، جو ملکہ سبا اور اس کی قوم کا اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان کیا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اسلام قبول انہوں نے کر لیا تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے کہ جب صالح علیہ السلام نبی بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت و رسالت عطا کی، اور قوم والوں کو انہوں نے آ کر اپنی دعوت کو پیش کیا، تو قوم دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ ایک مومن اور مسلمان جو عموماً کمزور تھے، اور دوسرے کافر اور منکر جو متکبرین میں تھے۔ یہ دو گروہ بنتے ہی ان دونوں کے درمیان میں سخت جھگڑا اور لڑائی شروع ہو گئی، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کہ متکبرین نے کہا اہل ایمان سے، کیا تم صالح علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتے ہو، رسول مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون، ہم تو اس کو رسول مانتے ہیں۔ جو متکبرین تھے انہوں نے کیا کہا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ اصل میں یہ صورتحال نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئی کہ وہی قوم جو آپ کو صادق اور امین کہنے والی تھی اور اپنے فیصلے کروانے والی تھی آپ سے، لیکن جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، تو اس وقت قوم دو گروہوں کے اندر بٹ گئی۔ ایک جو نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور دوسری قوم جو آپ کے انکاری تھے، متکبرین تھے۔ اور یہ صورتحال اس وقت تک رہی جب تک اللہ تعالیٰ نے جزیرہ عرب میں اسلام کو داخل نہیں کر دیا، یعنی پورا جزیرہ عرب مسلمان نہیں ہوا، اسلام کے مسلمانوں کے زیر نگی نہیں آیا، اس وقت تک حالات یہی تھے، کیونکہ جو کفار تھے یا تو وہ ذلیل و خوار ہو کر وہ مردار ہو گئے، یا پھر وہ اسلام کے رحمت کے سائے کے اندر وہ آ گئے تھے۔ تو بہرحال یہ انہی حالات کے مطابق قصہ تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا پہلے بھی شاید آپ کے سامنے یہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جو واقعات کو بیان کیا ہے وہ اس لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو جہاں پر جو مقصود ہوتی ہے باتیں وہ اللہ رب العالمین ذکر کر دیتے، پورا واقعہ آپ کو کہیں پر بھی ایک جگہ پر نہیں ملے گا، بلکہ جو اسباق ان واقعات میں سے وہاں پر مطلوب ہیں تو وہ اللہ رب العالمین ذکر کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سیدنا صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا، اور قوم سمود کے بارے میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی۔ اب دیکھیں یہاں پر قوم سمود جو کہ حجر کے نام سے کیا ہے معروف تھی، قوم سمود کا جو شہر تھا وہ کس نام سے معروف تھا؟ حجر کے نام سے، اور سورہ حجر اسی نام سے ہے۔ اور مکہ سے جب شام کو جاتے ہیں تو یہ راستے کے اندر یہ علاقہ آتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر سیدنا صالح علیہ السلام کا قوم کے ساتھ تعلق ظاہر کرنے کے لیے اخاہم لفظ بیان کیا ہے کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور کیا پیغام دے کر بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اب یہ دعوت حق کی دعوت تھی، عین فطرت دعوت ہے، یعنی توحید کی دعوت حق کی دعوت ہے، توحید کی دعوت یہ فطری دعوت ہے، اور عقل
فطرت اسی چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ کائنات کے اندر اگر عبادت کی جائے تو اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی خالق، مالک، رازق ہے، اللہ رب العالمین ہی الہ ہے، معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ پیغام لے کر صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو دو گروہوں کے اندر وہ تقسیم ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ آخر کیا وجہ ہے، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کہ تم عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہو رحمت سے پہلے۔ یعنی قوم کو عذاب سے سیدنا صالح علیہ السلام نے ڈرایا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، الٹا تم نے اس کا مذاق بنا لیا اور تم جلد اس کو طلب کر رہے ہو، جلدی اس کا مطالبہ کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے، یعنی مہلت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، استغفار کرو، اللہ رب العالمین تم پر اپنی رحمتیں نازل کر دے گا، عذاب کو تم سے ٹال دے گا۔ لیکن لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تم اس رحمت سے پہلے عذاب کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ اور اس کے اندر بھی در حقیقت کفار قریش کے لیے درس تھا، کیونکہ وہ بھی نبی مکرم علیہ السلام سے اسی طرح جلد عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب ان پر آ جاتا اور وہ اچانک ان کے پاس آتا اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ وہ مطالبہ کرتے تھے، بلکہ یہ کہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اگر یہی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا دردناک عذاب ہم پر لے کر آ جا۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا تم عذاب کو کیوں جلدی مانگ رہے ہو، لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ یعنی استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس استغفار کی وجہ سے معاف کر دے گا، عذاب کے اندر تاخیر ہو جائے گی، لیٹ ہو جائے گی۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر بیان فرمائی کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ ہم عذاب ان کو کیوں نہیں دے رہے، یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں، اور دوسری وجہ کہ وہ قوم استغفار کرنے والی ہے، یعنی مکہ کے اندر ظاہر مسلمان بھی تھے، وہ استغفار کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کیا۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا اطیرنا بک، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ صالح علیہ السلام کی قوم وہ سمجھ جاتی اور صالح علیہ السلام کے اتنے پیارے انداز کے اندر، خیر خواہانہ انداز کے اندر وہ ان کی بات کو قبول کرتے، مانتے، لیکن انہوں نے کہا اطیرنا بک وبمن معک، ہم آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی ہم لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی اصل میں کیا تھا، تطیرنا تھا، تو تا کو ساکن کر کے طا میں ادغام کر دیا، اور پہلا حرف ساکن ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، تو شروع میں کیا ہے حمزہ وصل، اس کو اضافہ کر دیا، اس کو زائد کر دیا ہے۔ تو ادغام کی وجہ سے ترجمے کے اندر بھی کیا ہے شدت ہوگی، کہ یعنی بدشگونی کے اندر انہوں نے بہت زیادہ شدت اختیار کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے ہیں، اور تمہاری وجہ سے ہی آئے دن ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے،
اور ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے ہی آتی ہے۔ اور آل فرعون نے بھی جب ان پر مختلف عذاب آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر کوئی مصیبت پہنچتی تو سیدنا موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے جس بستی کا تذکرہ کیا، ان لوگوں نے بھی اپنے رسولوں سے یہی کہا تھا، اِنَّا تُطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور رسول مکرم علیہ السلام سے کفار بھی اسی طرح کہا کرتے تھے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر مصیبت پہنچتی، تکلیف پہنچتی تو کہتے یہ نبی مکرم علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دیجیے ساری جو خیر اور بھلائیاں ہیں یا جو مصائب اور تکالیف ہیں وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو بدشگونی لینا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ لا عدویٰ ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں اور کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسے سفر کا مہینہ ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کے اندر کوئی کاروبار نہیں کرتے، کسی شادی بیاہ نہیں کرتے، کسی کام نیک کام کا آغاز ہی نہیں کرتے، خیر کے کام کا آغاز ہی نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں یہ منحوس ترین مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اتنی بدشگونیاں لیتے ہیں، اگر دکاندار ہے تو صبح پہلا گاہک وہ آ گیا جو آپ سے ادھار لینے آیا ہے، آپ اس سے بدشگونی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلے، کالی بلی آ گئی آپ کے سامنے، یا ایسا شخص آپ سے ملاقات ہو گئی جس کو آپ پسند نہیں کرتے، بدشگونیاں لے رہے ہیں۔ تو بدشگونی اسلام کے اندر نہیں ہے، صرف شگون ہے نیک، وہ نبی مکرم علیہ السلام نے لیا ہے۔ تو بدشگونی پکڑنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر ہوتی، تو یعنی نحوست نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں کے اندر نحوست ہوتی، اس کے علاوہ کسی اور چوتھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر نحوست ہوتی۔ اور پھر اس کی بھی احادیث کے اندر وضاحتیں موجود ہیں کہ وہ چیزیں منحوس کب بنتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مطلق طور پر وہ تینوں چیزیں منحوس ہیں، تو کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نحوست ہو تو وہ ان 3 چیزوں کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جاہلیت کا عقیدہ، جاہلیت کا نظریہ ہے کہ انسان وہ بدشگونیاں لینا شروع کر دے، بدشگونیاں پکڑنا شروع کر دے۔ تو انہوں نے کہا اطیرنا بک وبمن معک، ہم تو تیرے ساتھیوں کے ساتھ اور تیرے ساتھ ہم نے بدشگونی لے لی ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، تو انہوں نے کہا تمہاری بدشگونیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تمہارے مصائب کا جو سبب ہے وہ ہمارا منحوس ہونا نہیں، بلکہ اس کا اصل سبب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارا ان آفات اور ان مصائب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا تم اسلام کو قبول کرتے ہو، ایمان کو قبول کرتے ہو، یا اسی طرح کفر کے اوپر جمے رہتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں یہاں پر کیا ہے حذف کر دی۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر جس واقعے کی طرف اشارہ کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، کہ اس شہر کے اندر 9 افراد تھے، 9 بدمعاش تھے جو ملک کے اندر فساد کیا کرتے تھے، تھوڑی سی بھی خیر ان کے اندر موجود نہیں تھی، وَلَا يُصْلِحُونَ، کوئی خیر ان کے اندر موجود نہیں تھی، صرف ان کا کام زمین میں فساد پھیلانا تھا۔ اور انہی میں سے ایک شخص تھا جس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اب اس کے نام کے متعلق بعض روایات کے اندر وضاحت آتی ہے، لیکن وہ روایات ثابت نہیں ہیں۔ تو اب اس قصے میں 9 کے عدد کو بھی لوگ کیا ہیں منحوس سمجھ لیتے ہیں کہ 9 افراد تھے وہ،
اس وجہ سے نو کا عدد کیا ہے؟ منحوس ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی چیز منحوس نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدشگونی لینے سے کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ کہ اس شہر کے اندر 9 ایسے افراد موجود تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، اب سیدنا صالح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا، دعوت دی، ان کو کہا تم عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرو، تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اس اونٹنی کی پاؤں کاٹ ڈالے، بلکہ سیدنا صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی کے پاؤں انہوں نے کاٹ ڈالے، اس کے بعد ان کو 3 دن کی مہلت دے دی کہ 3 دن کے بعد تم پر کیا ہے؟ عذاب آنے والا ہے۔ تو وہ اس کے بعد بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ اس کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو اہل خانہ تھے، ان کے اوپر وہ شب خون مارنا چاہ رہے تھے، راتوں رات اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ اب غور کریں، یہی کام نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ قریش نے بھی کیا، لیکن قریش کے آگے کیا تھا؟ کچھ صورتیں سامنے آئی کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر بدلہ لینے والا آئے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ تو ایک مارے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا، جب سارے قوم والے ہم ہوں گے تو ہم دیت دے کر جان چھڑا لیں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان کو یہ بھی فکر نہیں تھی کہ صالح علیہ السلام کے قتل کر جانے کے بعد ہم سے کوئی قصاص لینے والا ہے، ہم سے کوئی دیت لینے والا ہے، ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا، اور انہوں نے کیا ہے؟ صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کے پورے خاندان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو گویا کہ یہ لوگ جو ہیں قریش مکہ سے بھی کئی ہاتھ آگے تھے، تو اس لیے کہا تقاسموا باللہ، آپس میں انہوں نے قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ کی کہ آج رات ہم ضرور ہر صورت سیدنا صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، اور جب بات آئے گی تو ہم کہہ دیں گے ان کے ورثاء سے ما شہدنا مہلک اہلہ، جب ان کو ہلاک کیا جا رہا تھا تو ہم تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، جب ہم موجود ہی نہیں تھے تو ہم سے کس طرح کا تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک چال چلی، ایک منصوبہ بنایا، ہم نے بھی ایک چال چلی، ایک منصوبہ بنایا، اور ہم نے کیا ہے؟ اہل ایمان کو اور صالح علیہ السلام کو نجات دے دی، اور جو ان کے ساتھ یعنی جو دشمن تھے ان کے اور جو کافر تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کی پوری قوم کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور یہ آج اللہ کہتے ہیں ان کے گھر موجود ہیں اور یہ گرے ہوئے ہیں، تم دیکھو زمین کے اندر وہ دھنسے ہوئے، تم وہاں سے جاتے ہو، ذرا غور و فکر کرو، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے علم رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نشانی رکھی ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صالح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ویسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ان کے اوپر آیا تھا جب وہ قوم تباہی اور بربادی کی طرف وہ خود اپنے آپ کو لے کر چلی گئی، ایمان لے کر نہیں آئی، بلکہ اللہ رب العالمین کے معجزے کو جو اللہ رب العالمین نے ان کو دکھلایا سیدنا صالح علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کے پاؤں بھی انہوں نے کاٹ ڈالے، اس کو بھی قتل کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اور وہ جو عذاب ان کے اوپر آیا اس کا تذکرہ سورہ اعراف کے اندر آ گیا ہے، وہ زلزلے کی صورت میں تھا، اور زلزلے کے ساتھ خوفناک چیخ کی آواز بھی تھی، اور اس کا تذکرہ سورہ ہود اور سورہ قمر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی ان واقعات کے اس واقعے کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں وہ نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھی؟ ایک تو کفار مکہ جس طرح آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مشابہت بیان کر دی، اور دوسری چیز جو یہاں پر بیان کی وہ کیا ہے کہ جس طرح مشرکین مکہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم پر عذاب اس لیے نہیں نازل کیا کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام تمہارے اندر موجود ہیں اور استغفار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔